اسلام آباد ہائی کورٹ میں غیر معمولی پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطیہ بندیال کے درمیان ہونے والی ملاقات کو کچھ لوگ عدلیہ کے اندر بظاہر تقسیم سے جوڑ رہے ہیں، جبکہ دیگر اسے معمول کی ملاقات سمجھتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب محمود طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے جمعے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا دورہ کیا۔ باخبر ذرائع کے مطابق ججز نے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال اور سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ذرائع کے مطابق یہ ملاقاتیں 2.5 گھنٹے تک جاری رہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر آفیشل نے بتایا کہ یہ جج صاحبان چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہائی کورٹ کی نو تعمیر شدہ عمارت میں مدعو کرنے کے لیے سپریم کورٹ گئے تھے۔ یہ عمارت کل 22 مئی کو آپریشنل ہو جائے گی، تاہم اندرونی ذرائع اس پیش رفت کو صرف معمول کی دعوت نہیں سمجھتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے پہلے ہی چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال کو دعوت نامہ دیا کہ آخری ہفتے کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کے لیے رضامندی کا اظہار کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 9 مئی کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کے حکم پر رینجرز کی جانب سے گرفتار کیے جانے کے چند گھنٹے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی احاطہ عدالت سے گرفتاری کو قانون کے مطابق قرار دیا تھا۔ 10 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا جب اس کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی نے مبینہ بیٹی چھپانے کیس میں ایک نامکمل حکم جاری کیا تھا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پہلے ہی بینچ تحلیل کر دیا تھا۔ مبصرین اسے سپریم کورٹ کی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک تقسیم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی غیر حاضری کے بارے میں ججز کے وفد سے پوچھا۔ انہیں بتایا گیا کہ جسٹس عامر فاروق شہر سے باہر ہیں۔ ذرائع نے بتایا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے پہلے چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال اور پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا کہ ججز نے پی ٹی آئی سے متعلق کیسز پر اعلیٰ عدلیہ کے رد عمل اور ریاستی اداروں اور حکمران اتحاد کے رد عمل پر غور کیا۔